ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے ہم حنفی ہیں. کیا ہے؟ حنفی ہیں. تو اسی طرح پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ حنبلی ہے. کیا ہے؟ حنبلی المسلک ہیں. وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں. ان کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو وہ فالو کرتے ہیں. اور حنبلی طریقے کے اندر کیا ہے؟ یہی ہے. بالکل کھلے لفظوں میں حنبلی طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ جو نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ اب اندازہ لگاؤ، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی سے ہم عقیدہ اور محبت رکھنے والے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ صاحب کس کا مرید ہوں؟ بھائی کس کا ہوں؟ جیلانی کا. بھائی کام تو دوسرا کر رہا ہے، مریدی کا صرف دم بھر رہا ہے. نہیں، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ کے اندر جھکا دے. تو اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ کے اندر جھکائے گا، رب تبارک و تعالیٰ تجھے بلند اور بالا فرما دے گا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. دم لگا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق سے ارے پست کو بالا کر دے. دہر میں زمانے میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے. آج کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ آئیڈیل بنانا. یعنی وہ کیسے کر رہا ہے؟ اس کے نقش قدم پہ چلنا، اسی کو آئیڈیل کہتے ہیں. آج کوئی دیکھتے ہیں نا ہم کٹنگ، کسی کے ساتھ یہ 13 نمبر کی ہے، یہ 24 نمبر کی ہے، 25 نمبر کی کٹنگ ہے. یعنی یہ سلمان کراتا ہے، یہ امیتابھ بچن کراتا ہے، یہ فلاں ہیرو کراتا ہے، یہ ایسا کراتا ہے ویسا. اسی کو مطلب اسی کی طرح وہ کٹنگ کراتا ہے. اسی کو کہتے ہیں آئیڈیل بنانا. یعنی ہم کس کو آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ سبق اور درس دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے امتی، اے میرے بندو، میرے حبیب کے امتیوں، غلاموں، اگر تم آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ. اس طرح اپنی زندگی کو گزارو تو تم یہاں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی کی ہم زندگی کو پڑھیں کہ میرے پیر نے کس طرح زندگی گزاری ہے. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پورا سال مکمل اس طرح گزارا کہ نہ میں نے کچھ کھایا اور نہ میں نے پیا. ایک سال 12 مہینے پیران پیر دستگیر فرما رہے ہیں 12 مہینے نہ میں نے کچھ کھایا اور نہ میں نے کچھ پیا. اب پیران پیر کیا کر رہے ہیں؟ کھا نہیں رہے ہیں، پی رہے ہیں. وہ صرف خدا کو یاد کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کے اندر. کس کے اندر؟ خدا کی عبادت کے اندر، خدا کی بندگی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ہمیں یہاں کڑھائی بالکل تیار ہو رہی ہے اور لوگ بیٹھے ہیں نظر گاڑ کے کہ صاحب کب یہ لنگر تیار ہو، کب لنگر تیار ہو. یہ لنگر کھایا اور کھا کر کے روانہ. اور پیر 12 مہینے نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. اور یہاں کوئی آتا ہے اگر اس کو پانی نہیں ملا یا چائے کا کپ نہیں ملا تو آگے جا کر یار فلاں جگہ دعوت پہ گیا تھا، مجھے تو یار پانی بھی نہیں انہوں نے پلایا، چائے بھی نہیں پلائی. ارے اپنے پیر کی زندگی کو پڑھو. جس طرح تیرے پیر نے زندگی گزاری ہے اس طرح تو صبر کے ساتھ میں زندگی گزار دے. تو یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر علماء کرام کی اجازت ہو تو وقت ہو تو تھوڑا میں بھی کچھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ دل لٹانے کی سعادتیں برکتیں، کیونکہ میرے پاس میں وہ آواز نہیں، وہ کلام، وہ میرے عزیز مولانا یونس صاحب کے جیسی آواز نہیں. مگر یہ میں بھی چاہتا ہوں کہ 2-4 شعر سندھی میں غزل شریف کے اور پھر منقبت کے پیش کروں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جلدی اپنے اس محفل کو اختتام پذیر ہو. میرے ساتھ ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں عشق کے ساتھ میں، کیونکہ جہاں کہیں میٹھا ہوتا ہے تو کبھی کبھار کھٹا بھی ملتا ہے، کڑوا بھی ملتا ہے. میٹھا بھی ملے گا، کڑوا بھی ملے گا، کیونکہ یہ شہد کی مکھی ہے نا، یہ طرح طرح کے درختوں کا، طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے. اور جب یہ طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے تو اس میں میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا شہد وہ چیز ہے، شہد وہ چیز ہے جس کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے رب نے اس میں شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. اور وہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ وہ درود کی وجہ سے، بے شک وجہ سے، درود کی برکت سے. تو مچل کے عشق اور محبت کے ساتھ میں گنبد خضرا
صرف لو لگا کر کے اور بغداد کو اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر کے کہ میرا پیر پیران پیر دستگیر روشن ضمیر یہاں حاضر ہے، اور اس محفل میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے محفل چل رہی ہے اور مرید کس طریقے سے سبحان اللہ تاریخ بیان کر رہا ہے، پیارے حبیب پر صلاۃ و سلام کے تحفے گجرے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کے دنیا میں ہوئے دیوانہ بے شک جن کے دنیا میں دیوانہ اصحابی پیرو نبر اصحابی پیرو نبر پیار میں ہوا پروانہ ہوا پروانہ او لگی تجھ تار آجن کے لگی تجھ تار آجن کے بے شک صدیق ڈنگ سٹھا محبیاں ہٹو پوئتے سوئنے صدیق ڈنگ سٹھا بے شک بلاول جا پڑ جس تو بلاول جا پڑ جس تو در دل جاؤ دستانہ دل جاؤ دستانہ لگی تجھ تا آجن کے سبحان اللہ ہکڑی زلیخا ماندی او یوسف یار ہوئی ہکڑی زلیخا ماندی محبوب جے مانو محبوب جے لے مانو ملائک تیا مستانہ مستانہ او لگی تجھ تار آجن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تار آجن کے دنیا میں ہوئے دیوانہ بے شک یعنی جس کو عشق مصطفیٰ عشق اولیاء اللہ جن کے دل کے اندر لگ چکا ان کو دنیا دیوانہ کہہ رہی ہے، مستانہ کہہ رہی ہے۔ یار یہ تو دیوانہ، یہ تو پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ارے جو میرے پیارے حبیب کا دیوانہ ہے اور جس کو مدینے والے آقا کے عشق سے تار جس کی لگی ہے، دیکھا ہم نے یہاں یہ چل رہا تھا، اس کی تار میں گڑبڑ ہوا تو پورا کا پورا سسٹم اس کا کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا۔ تو ہمارا بھی جو عشق ہے، عشق کی تار بغداد سے مدینہ سے کربلا سے جڑی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ گھر سبحان اللہ دل والا گھر ابھی تک کیا ہے؟ روشن ہے۔ اس گھر میں روشنی تو ہے، اس گھر میں کیا ہے؟ روشنی تو ہے۔ ابھی ہمارا گھر یہ کیا ہے؟ روشن ہے۔ اب اس روشن گھر کے اندر اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی اس روشنی کے اندر ہمیں نماز کی بھی ضرورت ہے، زکوٰۃ کی بھی ضرورت ہے، روزے کی بھی ضرورت ہے، نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے، ماں باپ کی خدمت کی بھی ضرورت ہے، پڑوسی کو کس طرح رکھنا چاہیے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی بھی پاسداری کرنے کی ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ بے شک تار تو تمہارا جڑا ہوا ہے، بلب تمہارا لگا ہوا ہے، مگر کام کیا کرنا ہے؟ اس بلب کی اور روشنی کو بڑھانے کے لیے اس کے وولٹیج کو بڑھانا ہوگا۔ یہ جو تار ہے، یہ اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کے وولٹیج ہیں، وہ والی کیبل لگاؤ کہ صرف یہ گھر روشن نہیں بلکہ پورا گاؤں روشن ہو۔ یہ کب روشن ہوگا؟ جب آپ اپنے قیمتی وقت کو نکال کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر کے اپنی پیشانی کو جھکا کر
نے جو اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگو گے. میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے بندہ، کیونکہ خطا اور غلطی بندے سے ہوگی، اس سے گناہ سرزد ہوں گے، مگر کامیاب اور کامران وہی بندہ ہے جو خدا کی عقیدت محبت رکھنے والا ہو. میرے پیارے حبیب تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. میرے مولا میرے حال زار پہ تو رحم فرما دے، سبحان کو معاف فرما دے. پیارے حبیب فرماتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ابھی توبہ کا دروازہ کیا کھلا ہے؟ ابھی توبہ کا دروازہ بولو کیا ہے بھائی؟ کھلا. ابھی توبہ کا، کیونکہ ایک دن آئے گا توبہ کا دروازہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. ابھی یہ کمرہ ہے، کمرے کے دونوں دروازے کھلے ہیں تو اپن اس کے اندر آ کر کے آرام سے ہم بیٹھے ہیں. یہ کمرہ تو بڑا عالیشان بنا ہو مگر دروازے بند ہیں تو اس کے اندر ہم گھس نہیں سکتے. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ابھی بھی ہمارے اور آپ کے پاس میں وقت ہے. خدا کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی کا وسیلہ لے کر کے خدا کی بارگاہ میں کیا کرو؟ توبہ کرو. اور توبہ کرو موت سے پہلے. کس سے پہلے؟ موت سے پہلے توبہ کر لو تو تمہاری آخرت کیا ہو جائے؟ سنور جائے. تمہاری آخرت کیا ہو جائے؟ کامیاب اور کامران ہو جائے. نہیں تو میں کہتا ہوں کسی کو اچھا لگے گا کسی کو برا لگے گا، کیسا لگے گا؟ جلسے کا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہاں ہم 50 بندے بیٹھے ہیں، اگر 50 میں سے ایک بندہ جو کبھی مسجد میں آیا نہیں، جمعہ نہیں پڑھتا تھا، اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں جمعہ کی نماز تو ضرور پڑھوں گا. اگر یہ ہوا تو جلسہ کرنا کیا ہے؟ کامیاب اور کامران ہے. یہاں آنا، سننا، بیان کرنا، بولنا، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ قابل قبول ہے. نہیں تو پھر جلسے کرنا، لنگر لٹانا، کھانا، ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا، اور پھر بھی بڑے فخر کے ساتھ میں، بڑے سر بلندی کے ساتھ میں کہ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کا ارے مرید ہے تو مریدی کا حق ادا کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا بولو؟ کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے، کوئی دوسرا کرے گا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت ساری جگہ میں جہاں ماشا ان کو کہتا ہوں کہ بھائی نماز اگر حاجی حیات نہیں پڑھے گا تو کوئی ان کا پڑوس میں رہنے والا بھنورا رام ہو، کمرا رام ہو، وہ نہیں پڑھے گا. نماز کس کو پڑھنی پڑے گی؟ عبد الرحمان کو پڑھنی پڑے گی، محمد اسماعیل کو پڑھنی پڑے گی، محمد یونس کو نماز پڑھنی پڑے گی. نماز رب نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، ہم نمازوں کی طرف آئیں. آپ اس جگہ رہ رہے ہیں، یہ ہمارے کافی بارڈر پہ رہنے والے اس چیز سے واقف ہوں گے. آج ہر جگہ سروے کرایا جا رہا ہے. کیا کروایا جا رہا ہے؟ سروے کہ مسجدیں کتنی بنی ہیں، کہاں مسجد بنی ہے. چلو مسجد تو بنی ہے، آیا اس مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے یا نہیں؟ یا اس مسجد کے اندر آ کر کے کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ نمازیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں صاحب بابری چلی گئی. میں تو یہ کہتا ہوں یہ ابھی ایک بابری گئی ہے، یا ہمارے گاؤں کے اندر بھی مسجدیں ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو یہ ساری مسجدیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ چلی جائیں گی. وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں بدل رہا ہے، وقت بڑی انگڑائیاں لے کر کے کیا سے کیا ہو رہا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جو ہمارا پیارا عزیز، کیونکہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہی فرمایا حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت رکھنا یہی ایمانداری ہے. یہی کیا ہے؟ ایمانداری ہے. ہم انشاءاللہ کل بھی ایماندار تھے اور آج بھی ایماندار ہیں، اور پیارے حبیب کے صدقے قیامت کی صبح تک کیا رہیں گے؟ ایماندار اور وفادار رہیں گے. یہ وفاداری ہے، یہ محبت ہے، یہی ایمانداری ہے. تو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرو. مسجد بنانا یہ کمال نہیں، مسجد بنانا یہ کمال نہیں. ڈاکٹر اقبال بڑے وکیل تھے، بڑے عاشق رسول تھے، بڑے شاعر تھے. انہوں نے کہا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من پرانا پاپی تھا جو برسوں میں بھی نمازی نہیں بن سکا. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ ایک مسجد کا ہی مقدمہ لڑتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک مسجد کا ہی مقدمہ، جو لاہور کے اندر مسجد تھی اسی کا مقدمہ لڑ رہے تھے. وہ مسجد وہاں پہلے بنی ہوئی تھی، لوگ چلے گئے اور کسی نے آ کر کے قبضہ کر لیا. پھر دوسرے آئے گا نہیں یہاں مسجد ہے، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے راتوں رات مسجد بنا کر کے کھڑی کر، راتوں رات میں مسجد کو بنا کر کے کیا کر دیا؟ تعمیر کے صاحب یہ پہلے سے، کیونکہ پرانا جو مال میٹیریل تھا اس کو لے آئے اور لا کر کے راتوں رات میں مسجد تیار کر دی. دیکھنے والوں کو بھی ایسا لگا کہ صاحب ہاں یہ مال میٹیریل اس میں پرانا لگا ہے، یہ پرانے زمانے کی کیا ہے؟ مسجد ہے. 12 مہینے گزرنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ وہاں کوئی اذان دینے والا بھی بندہ موجود نہیں ہے. تب انہوں نے اپنے دل
اور جو ان کا دل تڑپا تو انہوں نے کہا مسجد تو بنا لی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا جو برسوں میں بھی نمازی نہیں بن سکا، تو یہ اپنا من جو پرانا پاپی بن چکا ہے نا، اس